السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو تک جو آ گئے ہیں برائے مہربانی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، پورا ویڈیو دیکھیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں غوث پاک کے والدین کے تعلق سے مختصر سی باتیں میں نے کی تھی۔ آج غوث پاک کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بس گزارش آپ سے اتنا ہے کہ یہاں تک آ گئے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چھوڑ کر نہ جائیں۔ حضور غوث پاک کی بہت بڑی جو ہے ذات ہے، اور آپ کی بے شمار کرامات بھی ہے، آپ کی بے شمار فضائل بھی ہیں۔ بس چھوٹی سی بات، مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو شروعات میں یہاں سے کروں گا کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ رات کو چاند ہو گیا، بعض کہتے تھے کہ نہیں ہوا۔ حضور غوث پاک کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بچہ غوث اعظم جب سے پیدا ہوا ہے رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیتا، اور آج چونکہ عبد القادر نے دودھ نہیں پیا اس لیے اس رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب پھر تحقیق کی گئی تو بات یہ ثابت ہو گئی کہ چاند جو ہے ہو گیا تھا۔ تو حضور غوث پاک کی یہ شان ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اسی وقت جب رمضان شریف کا مہینہ لگا تو آپ رمضان شریف کے دنوں میں سارا دن دودھ نہیں پیا کرتے۔ اردو کی بہت ساری کتابیں اس بات پر دلیل ہے، اور تاریخ کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ والوں کی یہ سیرت ہوتی ہے کہ بچپن ہی سے وہ اپنی سیرت کو اچھی رکھتے ہیں، اور ان کی عادت بھی ابتدا سے اچھی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ایک ایسا شخص جس نے عمر بھر بھی ایک روزہ نہ رکھا ہو حضور غوث پاک کی شان میں اگر گستاخی کرے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کیسا ہوگا۔ اب آپ جو ہے اس بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضور غوث پاک جہاں آپ پیدا ہوئے تو ان کی لینگویج زبان الگ تھی، اور آپ جہاں دین کی خدمت کے لیے جاتے ہیں وہ لینگویج وہاں کی الگ تھی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کیسے ان کے درمیان میں واعظ و نصیحت کروں۔ ایک دن آپ ظہر سے پہلے جاگتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا تم واعظ کیوں نہیں کہتے؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں بغداد کے بڑے بڑے فصحاء کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا اپنا منہ کھولو۔ تو حضور غوث پاک نے اپنا منہ کھولا تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور غوث پاک سے اللہ کے نبی نے کہ اب بنا جھجک جو ہے تم واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دو۔ تو حضور نے جیسے ہی میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب میں مجمع میں واعظ کرنا شروع کر دیا، اور چنانچہ نماز ظہر کے بعد جب میں نے واعظ کرنا شروع کیا تو لوگ خود بخود جڑتے گئے میرا واعظ سننے کے لیے، یہاں تک کہ 70,000 کا مجمع ہو گیا، اور اسی مجمع میں حضرت مولا علی بھی میرے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹا واعظ کہو اور کہتے جاؤ۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، اتنے بڑے مجمع میں مجھے بولنا ہے۔ تو حضور غوث پاک سے حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک کے منہ میں حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آپ نے 6 مرتبہ، اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ، آپ نے 1 مرتبہ کم کیوں لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا؟ تو حضور غوث پاک سے حضرت مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تمام نبیوں کی امام ہیں، وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں۔ انہوں نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو ڈالا تھا، اور میں 6 مرتبہ ڈال کر اپنے غلامی کا ثبوت دے رہا ہوں۔ اور یہ بھی اردو کی بہت ساری کتابوں میں بھی یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، اس لیے میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں حضور غوث پاک بے باکی کے ساتھ جو ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال شریف کے بعد بھی بدستور زندہ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی بڑا خاص ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اپنے غلاموں کے پاس حضور تشریف بھی لاتے ہیں، اور اہل نظر خوش نصیب افراد جاگتے ہوئے بھی حضور کی زیارت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور آپ کا لعاب دہن جو ہے بڑا ہی برکت والا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ بھی اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض آج بھی جاری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث پاک کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ بچپن ہی سے شریعت کے بہت پابند رہا کرتے تھے، اور ساری زندگی آپ نے جو ہے دین کے درس کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے وقف کر دیا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں حضور غوث پاک ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، بڑا مجمع تھا،
بارش ہونے لگ گئی اور لوگ جو ہے اکٹھا تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار عالم، اگر میں نے یہ مجمع اپنے لیے جمع کیا ہے تو خوب بارش برسا اور یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اور اگر اے پروردگار عالم یہ مجمع میں نے تیرے لیے جمع کیا ہے پھر تیری مرضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا لفظ کہنا تھا تو آپ جہاں پر واضح و نصیحت کر رہے تھے نا، وہاں بارش بند ہو جاتی ہے۔ ارد گرد بارش ہو رہی تھی مگر اس مجمع کے اوپر پانی کا قطرہ نہیں ٹپک رہا تھا۔ یہ آپ کی شان اور یہ آپ کی کرامت ہے۔ اندازہ لگائے اللہ کے درمیان میں آپ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں یہ آپ کی مقبولیت تھی، اور آپ جو بھی کام کیا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا جی کہ غوث پاک کی تعریف کرنا یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضور غوث پاک ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر عمل کرتے رہے، اور آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے اور نبی پاک سے محبت کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر مجمع غوث پاک اپنے لیے جمع کیے ہوتے تو اللہ کبھی بھی ان سے بارش کو دور نہیں فرماتا، مگر انہوں نے مجمع بھی جمع کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سنانے کے لیے، انہیں سمجھانے اور بتانے کے لیے، اور نبی کی محبت کیا ہے یہ انہیں بتانے کے لیے۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تاریخ کے اوراق میں یہ سب رقم ہے، اس لیے میں یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک آپ کو معلوم ہے ایسا نہیں کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ علم سے دور ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم سے دور ہوتا ہے۔ مگر کیا غوث پاک جاہل تھے؟ معاذ اللہ نہیں، وہ جاہل نہیں تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ بغداد کی سرزمین پر آپ کی واضح و نصیحت سننے کے لیے بڑے بڑے علماء اور فصحاء آپ کے مجمع میں آیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جاہلوں کا مجمع تھا، نہیں، اور ہم ان کے ماننے والے، ہم علم سے دور ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب بچپنے کے عالم میں جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، بات بڑی لمبی ہے، مجھے مختصر کرنا ہے، ویڈیو بڑا ہو رہا ہے۔ تو غوث پاک کی ماں نے آپ کی صدری میں کچھ جو ہے سونے کے سکوں کو سلا تھا، اور سلنے کے بعد جب آپ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو حضور غوث پاک کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ بھی اردو کی کتابوں میں بہت جگہ آپ کو ملے گا، میں مختصر 2 جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو حضور غوث پاک جب نکلے ایک قافلے کے ساتھ میں علم حاصل کرنے کے لیے، تو ڈاکوؤں نے جو ہے قافلے پہ حملہ کر دیا اور سب جو ہے قافلوں کو لوٹ رہے تھے۔ حضور غوث پاک کی باری آئی، چھوٹا سا بچہ تھا۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے صدری میں میری ماں نے کچھ سونے کے سکے سیلے ہیں، اور جو ہے اس طریقے سے بتاتے ڈاکو بڑے حیران ہیں کہ بھائی کوئی اپنا مال بچاتا ہے چھپاتا ہے، یہ بچہ تو بتا رہا ہے۔ بات بڑی لمبی، جملہ میں صرف آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ ڈاکو پکڑ کر لے کر گئے سردار کے پاس۔ سردار نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بچہ بتا رہا ہے کہ صدری میں اس کے سونے کا سکہ سلا ہوا ہے۔ جب واقعی میں ڈاکو کے سردار نے جب وہ جیب کھولنے کا حکم دیا تو اس میں سونے کے سکے نکلے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، بات بڑی لمبی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ غوث پاک کو ماننے والے آج علم سے اور سچائی سے دور ہیں، مگر غوث پاک جا رہے علم حاصل کرنے کے لیے، مگر وہ جملے کو یاد رکھا جو ان کی ماں نے کہا تھا۔ حضور غوث پاک سے جب سردار نے پوچھا کہ تم نے اپنے سونے کے بارے میں کیوں بتایا، سکے کے بارے میں، اگر تم چاہتے تو چھپا بھی سکتے تھے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں تمہیں سچ بولنا ہے۔ یہ اتنا جملہ آپ نے اپنی زبان سے کہا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ڈاکو خود آپ کے قدموں میں گرتا ہے اور اپنے بری زندگی سے جو ہے توبہ کر لیتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے۔ ڈاکو جب بیعت ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اچھی راہ پر آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ والے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب تمہارا راستہ الگ اور ہمارا راستہ الگ۔ جب اس ڈاکو نے یہ بات کہی نا، ڈاکو کے سردار نے، تو ڈاکو نے کہا کہ سردار پہلے بھی آپ ہمارے سردار تھے، آج بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے، ہم بھی غوث پاک کے ہاتھوں پر توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کبھی بھی غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا آپ نے تلوار اٹھائی؟ کیا آپ نے نیزہ اٹھایا؟ کیا آپ نے بندوق اٹھائی؟ نہیں، بلکہ ماں کی کہی ہوئی باتوں پر آپ نے عمل کیا، صرف سچ بولا، تو آپ نے علم بھی حاصل کیا، آپ نے ڈاکوؤں کو جو ہے توبہ بھی کروایا، انہیں اچھے راہ پر بھی لگایا۔ تو ہم اس غوث پاک کو مانتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں، جو آپ بہت بڑے عالم ہیں، جو اللہ کی توحید پر عمل کرتے ہیں، جو کرتے تھے، اور جو نبی پاک سے محبت کرتے تھے۔ ہم اس غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ آج کے دور میں جو یہ کہے کہ بھئی ہم غوث پاک کو مانتے تو ہیں مگر نمازوں سے دور رہے، اللہ کی توحید سے دور رہے اور جہالت کو وہ پرموٹ کرتا رہے، ہم اسے نہیں مانتے۔
ہم اس شخص کو مانتے ہیں جو غوث پاک کو مانتا بھی ہے، ایمان کو مضبوط بھی رکھتا ہے، نماز کے قریب بھی رہتا ہے، اللہ کی توحید پر بھی عمل کرتا ہے اور نبی پاک سے بھی انتہا محبت بھی کرتا ہے۔ یہی تھا غوث پاک کا پیغام۔ باتیں تو بڑی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی میں نے ابھی کہا آپ نے سنا، میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے اسے معاف عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کے سچے ولیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام انہوں نے کیا ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہیں تو ہمیں بھی حق بولنے، حق سننے اور علم حاصل کرنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دین کی خدمت جس طریقے سے اللہ کے ولیوں نے کی ہے اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اگر آپ نے پورا دیکھا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہم اور آپ جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔